کچھ نادان جانے انجانے میں اور کم علمی کی بنیاد پہ یہ اعتراضات کر دیتے ہیں جناب آپ لوگ یادگاروں کو تازہ کرتے ہیں، آپ لوگ انبیاء کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، آپ بزرگوں کے مزارات بناتے ہیں، آپ مزارات پہ حاضریاں دیتے ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تم کہتے ہو، یہ جو تمہارے عقیدے میں شامل ہے، یہ کہاں لکھی ہے؟ کس کتاب میں لکھی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا؟ کیا حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ کام کیا؟ کہاں کیا ہے؟ تو آسان سے لفظوں میں آسان سے جواب دیتا ہے. ہم آپ کو کوئی اور دلائل نہیں دیکھتے، اگر یہ دلائل دیکھنے ہی ہے، اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو حج آنے والا ہے. حج کے اندر ہی اس کی حقیقت کو تم خود دیکھو. حج کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام حج ہے. کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو گیا، جس نے وہ مناسک وہ طریقہ کار جس کا حکم ہے اس نے ادا کر لیا، اس نے حج کر لیا، وہ حج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جمع ہونا. تو جناب والا اگر حج 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں مقام عرفات میں جمع ہونے کا نام حج ہے، تو ہم مقام عرفات میں ہی کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم سارے پاکستان میں جمع ہو جاتے ہیں، ہم لاہور میں جمع ہو جاتے ہیں، فلسطین میں جمع ہو جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم سارے حاجی بن جاتے ہیں. عرفات میں ہی جو شخص 9 ذی الحجہ کو جمع ہو، وہاں پہ حاضر ہو، وہ عبادت کرے تو وہ حاجی بن جاتا ہے. اسی مقام پہ ہی کس وجہ سے تمام لوگ جائیں، وہاں پہ ٹھہریں، جمع ہوں، وہ عبادت کریں تو وہ حاجی بنتے ہیں. 9 ذی الحجہ تو دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے، پھر ہر ایک انسان ہی حاجی بن جائے. وہاں پہ پھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم عرفات میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم حج ادا کرنے کے لیے ہم عرفات میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم عرفات میں اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات تخلیق فرمائی، تو رب ذوالجلال نے جب یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. اللہ نے آدم کو جب جنت کے اندر بھیجا، ان کی تسکین کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، حضرت اماں حوا کی تخلیق فرمائی، پھر ان سے اتحادی، ان سے جو غلطی ہوئی اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھیج دیے گئے. تو جب دنیا میں اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو بھیجا تو دونوں کو جدا کر کے بھیجا، ایک کو کسی اور مقام پہ اور ایک کو کسی اور مقام پہ بھیجا. تو جب یہ دونوں ہستیاں دنیا کے اندر آپس میں ملی تو وہ مقام عرفات تھا. وہ مقام عرفات تھا. میرے رب کو اپنے ان دو بندوں کی ملاقات اس قدر پسند آئی کہ میرے رب ذوالجلال نے قیامت تک کے آنے والے ہر امت کے لوگوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ جو بھی بندہ اس مقام پہ آئے گا، اس مقام پہ 9 ذی الحجہ کو جمع ہو جائے گا، میرے نبی کی یاد کو تازہ کرے گا، اس کا جمع ہونا اس کا کام ہے. میں رب ذوالجلال کا حج مقبول کا ثواب دینا میرا کام.